کبھی سوچا ہے کہ بڑے بڑے نظریات، بڑے بڑے عقیدے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتے کیسے ہیں؟ اکثر خیال آتا ہے کہ شاید جنگوں سے، طاقت سے۔ لیکن کیا ہو اگر اصل وجہ کچھ اور ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی زبردست تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جو عقائد کے پھیلاؤ کے پیچھے چھپے راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ تو آئیے اسی سوال کو ایک خاص تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک آخر پوری دنیا میں کیسے پھیلا؟ جو جواب عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اصل کہانی اس سے بہت مختلف ہو۔ چلیں اس تحریر کی گہرائی میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ اس بحث کے مرکز میں ہے مصنف سید ابو العلا مودودی، اور وہ ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب اسلام میں ایک زبردست، ایک متحرک روح تھی جس کی وجہ سے وہ خود بخود پھیل رہا تھا۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ وہ جذبہ، وہ قوت، وہ کہاں چلی گئی؟ کیوں ماند پڑ گئی؟ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت عام غلط فہمی کو صاف کرنا ضروری ہے۔ مصنف بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ ان کے مطابق یہ اصل کہانی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر تلوار نہیں تو پھر کیا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ مصنف ہمیں ایک اصل خاکے یعنی ایک اوریجنل بلو پرنٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق عقیدے کو پھیلانے کی اصل بنیاد اسی خاکے میں ہے۔ اور یہ خاکے کہاں سے آیا؟ مودودی کی دلیل کی بنیاد سیدھی مذہبی صحیفوں پر ہے۔ وہ کچھ خاص قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت کا اصل طریقہ کار اور اس کا کردار سب کچھ انہی میں بتایا گیا ہے۔ پہلی آیت جو وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے: تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس کمیونٹی کی شناخت ایک اخلاقی مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر دوسری آیت آتی ہے: تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کی ترغیب دے اور برائی سے روکے۔ یہاں مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کوئی پیسو چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایکٹیو کام ہے، ایک مسلسل کوشش ہے۔ اور پھر تیسری آیت جو طریقہ کار کو بالکل واضح کر دیتی ہے: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ تو یہاں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، طریقہ طاقت کا نہیں بلکہ حکمت، اچھے اخلاق اور احترام سے بات کرنے کا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نظریاتی خاکہ، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عملی طور پر کیسے ہوا؟ کیا یہ صرف کتابوں کی باتیں تھیں؟ نہیں، مصنف کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی مثال عام لوگوں کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاجروں کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف مسالے یا ریشم نہیں بیچ رہے تھے۔ جب وہ چین سے افریقہ کے لمبے سفر پر نکلتے تھے تو ان کے سامان کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ، ان کا کردار بھی سفر کرتا تھا۔ دراصل ان کا کاروبار ہی ان کی دعوت بن گیا تھا۔ جب لوگ ان کی ایمانداری دیکھتے، ان کا منصفانہ لین دین دیکھتے تو وہ متاثر ہوتے تھے۔ یہ عقیدہ صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آ رہا تھا، اور یہی چیز لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تاجروں کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی قوت تھی صوفیہ کی۔ انہوں نے ایک بالکل مختلف راستہ اپنایا، روحانیت کا راستہ۔ ان کا پیغام اتنا طاقتور تھا کہ اس نے زبان اور ثقافت کی ساری سرحدیں توڑ دیں اور سیدھا لوگوں کے دلوں میں اترا۔ مودودی خاص طور پر ہندوستان اور افریقہ جیسے علاقوں میں صوفی سلسلوں کے کردار کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ بھی زبردستی کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو محبت، عقیدت اور خدمت کے ذریعے دلوں کو جیت رہے تھے۔ اچھا، اس پوری کہانی میں ایک اور کردار بہت اہم ہے جسے اکثر تاریخ میں بھلا دیا جاتا ہے، اور وہ ہے خواتین کا کردار۔ لیکن یہ تحریر اس کو نظر انداز نہیں کرتی بلکہ خاص طور پر نمایاں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر منگول خانوں سے شادیوں کے ذریعے یا پھر نئی کمیونٹیز کی بنیاد رکھ کر خواتین نے مسلم معاشروں کو قائم کرنے اور پھیلانے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ وہ صرف خاموش تماشائی نہیں تھیں بلکہ عقیدے کو اگلی نسل تک پہنچانے والی اصل معمار تھیں۔ تو یہ تو تھی ماضی کی تصویر، ایک متحرک زندہ مثال۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ وہ ہمیں حال کی طرف لاتے ہیں اور ایک سخت سوال پوچھتے ہیں: آخر وہ سب کچھ کھو کہاں گیا؟
اور یہاں پر مصنف ایک بہت بڑا تضاد دکھاتے ہیں۔ ایک طرف وہ تاریخی جذبہ تھا جو فعال تھا، کردار پر مبنی تھا، ہر فرد کی ذمہ داری تھا، اور دوسری طرف آج کا دور ہے جہاں یہ کام غیر فعال اور رسمی ہو گیا ہے، اسے صرف کچھ ماہرین کا کام سمجھا جاتا ہے اور وہ قدرتی روح کہیں غائب ہو گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ جذبہ واقعی کھو گیا ہے تو کیا اسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ مصنف صرف مسئلہ بتا کر بات ختم نہیں کرتے، وہ اس کے احیاء کے لیے، اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک پورا خاکہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کا منصوبہ بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے معاشرے کے اندر سے ہر قسم کی اونچ نیچ اور نسلی تعصب کو ختم کرو۔ دوسرا، مسلمان اپنے کردار اور عمل سے دین کی زندہ مثال بنے۔ تیسرا، کمیونٹی کو فعال کیا جائے، تعلیم اور بیداری عام کی جائے۔ اور چوتھا، لوگوں میں اپنے دین کے بنیادی فرائض کا شعور بیدار کیا جائے، یعنی باہر کی دنیا کو بلانے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو ان کی تمام اصلاحات کا مرکز کیا ہے؟ کوئی نئی بڑی تبلیغی مہمیں نہیں، بلکہ اندرونی اصلاح اور ذاتی عمل۔ مودودی کے نزدیک کسی بھی مؤثر دعوت کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ انسان خود اس کی جیتی جاگتی تصویر بن جائے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کر رکتے ہیں، کیا وہ تاریخی جذبہ، وہ کردار کی طاقت آج کی جدید دنیا میں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اپنی زندگی کو ایک کھلی دعوت بنانے کا مطلب کیا ہے؟